السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کون ہوں گے، یہ آج کا عنوان ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ہر انسان کے پاس کامیابی کے معیارات الگ الگ ہیں، یعنی انسان یہ سوچتا ہے، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس اگر بہت زیادہ مال آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر بنا لیے تو کامیابی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے جاب مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک میرے اتنے سارے اولاد ہو، اتنے بچے ہو، شادی ہو، اور بہت اچھی گاڑی ہو، بہت اچھا گھر ہو، اور نوکر چاکر ہو، یہ ہو وہ ہو، ایسی بہت سارے لوگوں کے پاس اس دنیا کی کامیابی کے معیارات بہت سارے ہیں۔ ہر انسان کی سوچ الگ ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں چیز اگر مجھے حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو میں آج کے اس عنوان میں سب سے پہلے اصل کامیابی کیا ہے، اصل سکسیس کسے کہتے ہیں، کامیابی کا صحیح مطلب جو قرآن بتاتا ہے وہ کیا ہے، کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آگے بڑھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں دین اسلام کی روح سے، اور اگر ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن حدیث کے مطابق اصل کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں چلا گیا، وہ اصل کامیابی ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ تھوڑے دن کے لیے ملتی ہے، اس کے بعد یا تو چیز ختم ہو جاتی ہے یا نہیں تو ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو چیز ملی، جو خوشی ملی، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے۔ یہی اصل میں اس زندگی کی حقیقت ہے، اور یہی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ تم اس دنیا میں جانے کے بعد اس اللہ کو راضی کر لو جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، پھر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر مرنے کے بعد اگر تم اس طرح دنیا میں زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین جنتوں میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے۔ اور جہاں تک جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس دنیا میں کسی کی کامیابی کا معیار گھر ہے، کسی کا جاب ہے، کسی کی اچھی لائف ہے اور سکون کی زندگی ہے، کسی کے پاس سونا چاندی کا مل جانا، کسی کے ہاں اولاد کا ہو جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں، یہ کامیابی نہیں ہوتی۔
یہ سب ضرورتیں ہیں دنیا کے حساب سے۔ تو جیسا کہ ہم ایک آیت تو دیکھ لیے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا جانا یہ اصل کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور بھی اگر ہم لوگ کچھ آیتیں دیکھیں گے، سورہ مومنون آیت نمبر 102 اگر نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ نجات پانے والے ہیں، وہ اصل کامیاب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حساب لے گا، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ اصل کامیاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیں گے، سورہ حشر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جہنم اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، جو اہل جنت میں سے ہوں گے وہ اصل کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ایک اور آیت دیکھیں گے، سورہ توبہ آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ فرما چکا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ دیکھیے کامیابی کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے ان مردوں کے لیے بھی ان عورتوں کے لیے بھی، صرف مردوں کے لیے جنت ہے ایسا نہیں ہے، ہر مرد کے لیے ہر عورت کے لیے۔ کون سے مرد اور کون سے عورت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں، اگلی آیتوں میں اس کی دلیل آپ کو مل جائیں گی، جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایسی جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما چکا ہے، جو نہریں ہیں اس جنت میں، جو لہریں لے رہی ہے، اور پاکیزہ محلات ہے، وہاں جنت میں بڑی عالیشان محلات ہے، بڑی عالیشان گھر اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں پر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ ہم سے راضی ہو جانا، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے یہ اصل کامیابی ہے، جنتوں میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور آیت، سورہ نور آیت نمبر 52 اگر نکال کر دیکھیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی کامیاب ہے، وہی نجات پانے والے۔ کون کامیاب؟ کون نجات پائے گا؟ کون جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رہتا، وہ اصل کامیاب ہونے والا ہے، وہ اصل سکسیس ہے۔ یہ دنیا کی چمک دھمک، اس دنیا میں تھوڑے دن جو چیزیں ملتی ہے ان چیزوں کا مل جانا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا۔ سورہ تغابن بھی اگر نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، کون سا دن؟ قیامت کا دن ہوگا، اور وہی ہار اور جیت کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کسے کہتے ہیں واضح کر دیا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے وہی اصل میں کامیاب ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ وہ دن بہت بڑا دن ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو ایک لمبی مدت تک وہاں زندگی گزارنا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں پر تکلیف نہیں ہے، وہاں پر ظلم نہیں
نہیں ہے، وہاں پر محنت کرنا نہیں ہے، وہاں پر پسینہ ٹپکانا نہیں ہے، کوئی وہاں پر بڑھاپا بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہاں پر موت بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ کی وہ زندگی ہے، تو اس زندگی میں یعنی اس جنت میں جو لوگ داخل ہو گئے اصل میں وہ کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا. تو اس جنت میں جانا بولے تو یہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا. تم ایسا زندگی گزارے تو کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں گے. یہ اصل کامیابی ہے. چلیے کامیابی کا معیار کیا ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ملنا یا جس کے ساتھ رہنا انسان اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے. اب جس کو وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کی خواہش ہوتی ہے. اب وہ کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے کسی کے لیے، کوئی عالم ہو سکتے ہیں دیندار لوگوں کے لیے، اور اسی طرح کوئی بچوں سے ملنا چاہتا ہے جو اگر باہر رہتا ہے، دبئی سعودی وغیرہ کمانے کے لیے چلے گیا، کوئی بیوی سے محبت کرتا، کوئی شوہر سے محبت کرتی ہے. بہرحال ہر انسان کے نزدیک کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھو، آج کئی نوجوان تو ہم لوگوں کو ایسے ملیں گے جب کبھی بھی وہ کسی کرکٹر کے ساتھ یا کسی ایکٹر کے ساتھ ملتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ دیندار طبقے کے ایسے نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ علماء سے محبت کرتے ہیں، تو جب علماء تقریر کرنے کے لیے ان کے شہروں میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے یہ لوگ سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو جی، ہم فلاں شیخ سے، فلاں عالم صاحب سے ہم لوگوں نے ملا تھا، ہم نے ہاتھ ملایا تھا، ہم سیلفی لیے تھے. اور وہ ناچنے گانے والوں کے لیے وہ ان سے محبت ہے تو وہ ان سے سیلفی لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کے ساتھ اگر وہ کبھی بھی آ رہے ہیں، معلوم ہو گیا کسی شہر میں آ رہے ہیں، تو ان کے انتظار میں کئی دن گزار دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور کئی گھنٹے کہیں پر اگر لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. لیکن ہم کو ان سے ملنا ہے کسی نہ کسی طرح، ان کو ایک مرتبہ تو بھی دیکھنا ہے، اس لیے ان کے لیے انتظار کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر ملتے ہیں ان کے ساتھ تو پوری زندگی پھر ان کے بارے میں بولتے ہی رہتے ہیں، خوشی سے بولتے ہیں، ہاں ہم فلاں وقت فلاں شیخ سے ملے تھے، فلاں آدمی سے ملے تھے، فلاں شخص سے ملے تھے جس سے ہم محبت کرتے، اتنا بڑا آدمی ہے اس سے ہم ملے تھے جی. زندگی بھر پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، خوشی سے لوگوں کے سامنے بولتے ہیں. لیکن یہ تو صرف دنیا کے وہ سیلیبریٹیز ہو سکتے ہیں، وی آئی پیز ہو سکتے ہیں، کوئی ایکٹر، کوئی کرکٹر ہو سکتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن ایک شخص دنیا کے جو رحمت للعالمین ہے، جو ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ساتھ ملنا، جن کو دیکھنا، اصل میں یہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے. آج کے دور میں تو ہم یہ خواہش رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ملاقات نہیں کر سکتے. ہاں ایک جماعت گزری جو اس دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب لوگ تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دیکھے، ان کی صحبت حاصل کرے اور ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ دعوت دین کا کام کرے، ان کی ہر حرکت کو دیکھے، لکھے، سوال کرے. یہ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے ہے. ایک صحابی کا ایک وہ لمحہ جس لمحے میں اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ لمحہ ہمارے تمام زندگی کے عبادتوں سے بھی بہتر ہے. ہماری نمازیں، روزے، ان تمام عبادتوں سے بہترین لمحہ وہ ہے جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، صرف ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. وہ لمحہ ہمارے 100 سال کی زندگی کے عبادتوں سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ ہماری 100 سال کی زندگی اگر ہمیں ملے بھی اور وہ ہم عبادت کرے بھی، پھر بھی ہماری عبادتوں کی قبولیت کا
ہمارے جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس صحابی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئی، ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ، وہ موقع جو صحابہ کو ملا وہ موقع ہمیں تو نہیں ملا، ہمارے پیارے نبی کو دیکھنے کا ہمیں تو موقع نہیں ملا، لیکن ایک موقع اللہ تعالیٰ دے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننے کا، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ دے گا۔ وہ کب؟ جب اگر ہم بھی جنت کے مستحق ہو گئے تو ہم بھی جو حقیقی کامیابی ہے اس کامیابی کو حاصل کر لیے تو، جو کہ میں آپ کو آج کے میرے اس درس کے شروعات میں جو قرآن کی آیتوں کی دلیلیں دے کر کامیابی کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو بتایا، ویسی کامیابی اگر ہم حاصل کر کے، ویسے نیکیاں کر کے اگر ہم جنت میں پہنچ گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا۔ یاد رکھو، اب تک میں جو بات بتایا یہ پہلے اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ صرف نعرے لگانے سے، صرف انگوٹھے چوم لینے سے، یا پھر کچھ توغرے لگا لینے سے، یا گھروں پہ جھنڈے لگا لینے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت نصیب نہیں ہوتی، صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اعمال بتائے ہیں کہ یہ عمل کرو تمہیں صحبت نصیب ہوگی، وہ اعمال کرنے سے ہمیں صحبت مل سکتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بنے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بنے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعمال ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ آسان اعمال ہیں، اگر وہ بھی کریں گے تو پھر ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور صحبت حاصل کرنے اور ملاقات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کئی لوگ دنیا میں کسی بڑے انسان سے تعلقات رکھتے ہیں، کوئی وی آئی پی لوگوں سے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جن لوگوں کا ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، ہم بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، ہماری پہنچ یہاں تک ہے، اب ہم کو کسی نہ کسی طرح ان سے تعلقات بنانا ہی بنانا ہے، اس فکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اکثر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ، کوئی لیڈر جب آتے ہیں تو ان کے پیچھے ایسے دوڑ رہے کہ بھائی بس ان سے ایک مرتبہ سیلفی لے لیے تو سمجھو کہ اب زندگی بھر ہماری یہ خوش نصیبی ہے، سمجھ لے رہے۔ ایک مرتبہ تو ایک آدمی کو میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں کر رہا ہوں، ایک آدمی سے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا، جب اس کے گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اس نے جو کمرہ سجا کے رکھا، پوری دیواروں کو جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے سیلفی اترے سے اس کے بڑے بڑے فریمز بنا کے رکھ لیا مسلمان۔ پورا گھر اس کا کمرہ جتنا بھی تھا، کدھر بھی دیکھا ادھر بڑے بڑے فریمز بنا کے رکھا، میں فلاں ایم ایل اے سے ملا، میں فلاں ایم پی سے ملا، فلاں اس سے ملا، اس سے ملا، ہر ایک کے ساتھ ملے سو فوٹوز۔ ایسے ہی لوگ پھر ان کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں، وہ کہیں بھی ہے تو ان کے پیچھے وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، بس کسی نہ کسی طرح میں ان کے ساتھ ملاقات کر لوں۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی ہر شہرت، یہ دنیا کا ہر رتبہ اور اس دنیا کی ہر ملاقات ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اگر ملاقات کر لیے، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پڑوسی بن گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم لوگ وہاں سے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اصل میں ہم لوگ اس دنیا میں کس کے ساتھ بیٹھے یہ اصل سوال نہیں ہے، کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھیں گے یہ اصل سوال ہے۔
ہم لوگوں کی فکر یہ ہونا کہ ہم دنیا میں کس کس کے ساتھ بیٹھ رہے, کس کس کے ساتھ تعلقات ہیں, کون کون سے لوگ, بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہو رہی, جس پر ہم فخر سے بول لیتے ہیں. یہ اصل چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں کس کے ساتھ بیٹھے, کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ تمہاری پہنچ تھی, ملاقاتیں تھی. اصل چیز یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھیں گے, مومنوں کے ساتھ اٹھیں گے یا مشرکوں کے ساتھ اٹھیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے یا پھر برے اور گناہ گار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے. آپ کس کے ساتھ اٹھ رہے, یہ اصل کامیابی ہے, اس پر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز جو آج 10 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں, 10 اعمال ایسے میں بتانے والا ہوں جن کے کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے. ان میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, نبی کی اطاعت. دلیل کیا ہے دیکھیے, سورہ نساء آیت نمبر 69 کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بتاتے ہیں, ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں, ذرا غور سے سنو, اچھی طرح یاد رکھنے کی کوشش کرو. ایک شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, میں میرے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اور میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن حالت یہ ہے, میں جب گھر میں ہوتا ہوں, بازار میں ہوتا ہوں, آپ کی یاد آ جاتی ہے تو آپ کی محبت میں دوڑ کے آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میرے دل کو سکون ملتا ہے. لیکن ایک سوال ہے اے اللہ کے رسول, ایک سوال ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے. وہ سوال یہ ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, میرا بھی انتقال ہو جائے گا, آپ تو انبیاء کے سردار ہیں, جنت میں اعلیٰ مقام پہ آپ رہیں گے, اونچے درجات آپ کو ملیں گے, آپ انبیاء کے ساتھ رہیں گے. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا لیکن وہ مقام تو نہیں حاصل کر سکتا نا, میں آپ کو تو دیکھ نہیں سکتا نا. آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام, اونچے درجات پہ انبیاء کے ساتھ رہیں گے. دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً دوڑ کے آ رہا ہوں, آپ کو دیکھ لے رہا ہوں, اتنی آسانی کے ساتھ دل کو سکون مل رہا. جنت میں بھی اگر مجھے آپ کی یاد آ جائے تو میں آپ سے کیسے ملاقات کروں؟ کیا ہی سوال ہے یہ, کیا ہی بہترین سوال ہے. صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ صحابہ آج ہمارے یہ دنیا کے جو بگڑے ہوئے نوجوان ہیں نا, ان لوگوں کی سوچ جیسی ہے مسلمان نوجوان, ویسی سوچ صحابہ کی ہوتی تو پھر یہ دین آج ہم تک بھی نہیں پہنچ سکتا, یہ دین ہم تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. صحابہ اسی محبت کرنے والے, دن رات دن رات دن رات اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت, جنت میں کیسے چلے جانا, یہی فکر ہوتی تھی. آج سوشل میڈیا میں ایسے ایسے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں, دیکھ کر افسوس ہوتا ہے, افسوس. برقع پہنی ہوئی نوجوان لڑکیاں سوشل میڈیا میں آتے ہوئے, یوٹیوب میں آتے ہوئے, ناچ گانا کرتے ہوئے, بلکہ ایسے ویڈیوز تو سامنے آتے ہیں, کوئی ان کا فیوریٹ کرکٹر یا فیوریٹ کوئی ایکٹر ہے جن کے وہ فین بنے ہوئے ہیں, اگر وہ اس راستے سے گزر رہا ہے معلوم ہے تو, نوجوان لڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لڑکیاں برقع پہن کے انتظار کرتی ہے اور ویڈیوز بناتی ہے, دیکھو ہم فلاں کے انتظار میں اتنے گھنٹے سے ٹھہرے ہوئے ہیں, اتنے گھنٹوں سے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. ان کا ہر سال ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں. ایک نوجوان لڑکی کا ویڈیو وائرل ہوا تھا, ایک نہیں بلکہ کئی لڑکیاں ٹھہری ہوئی تھی, وہ باقاعدہ آ کے اتنی خوشی سے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے, برقع پہنی ہے, نقاب ہے, سب کچھ ہے, اور بول رہی کہ ہم سلو بھائی کے اتنے زیادہ فین ہیں, ان کا ہر سال ہم برتھ ڈے بھی مناتے ہیں. اب وہ ایسا جانے والے ہیں تو بس ان کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں سے ہم لائن میں لگے ہوئے. اس سے بھی بڑھ کر اب کیا بتاؤں, اگر میں صرف دنیا میں چلنے والے یہ حالات بتاؤں تو گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں. حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں, ایمان کی کمی, نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کی دینی مجلسوں سے دوری, دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے. صبح 4 بجے رات کو فلم تھیٹر میں میرا فیوریٹ ہیرو جو ہے اس کا فلم ریلیز ہو رہا ہے, فرسٹ ڈے فرسٹ شو مجھے دیکھنا ہے, صبح 4 بجے جا کے فلم تھیٹر میں بیٹھ رہی برقع پہن کی بچیاں. آج
اب جب لڑکیوں کی یہ حالات ہے تو اب لڑکوں کی الگ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی زیادہ بگڑے ہوئے مرد، اور بھی زیادہ بگڑے ہوئے. کسی کو یہ فکر تو نہیں ہے جیسے یہ صحابی کی فکر تھی، اللہ کے رسول جنت میں آپ سے میں کیسے ملاقات کروں، حالانکہ دنیا میں تو ملاقات کر لیا، دنیا میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن جنت میں بھی آپ کی ملاقات کیسے نصیب ہوگی، یہ فکر کتنے نوجوانوں کو، خود ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اپنے گھر والوں کو، آج تک ہم کو کتنی مرتبہ یہ فکر ہوئی ہوں گی، اے اللہ میں میرے پیارے نبی کو دنیا میں تو نہیں دیکھ سکا، میرے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار تو نہیں ہو سکا، لیکن کیا کروں اے اللہ، کم از کم قیامت کے دن، کم از کم جنت میں تو میرے نبی کو دیکھنے کا تو مجھے موقع دے دے. اس طرح خواہش کتنے لوگوں کی ہے، صرف مردوں کی ہی نہیں، یہاں پر صحابی کی بات میں بول رہا ہوں، صحابیات بھی کیسی محبت کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب میں محبت کی بات بتاؤں، چلیے یہ پہلے واقعہ تو مکمل کر دوں گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، صحابی آ کے بولے اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے آپ سے ملاقات کروں، آپ کے چہرے کا دیدار کیسے نصیب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے، کیونکہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب تک اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69 یہ آیت دے کر. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہے. مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کے جواب میں یہ آیت نازل کیا، کیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، نماز میں ہو، روزے میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں ہو، آداب میں ہو، اخلاق میں ہو، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں، ہر چیز میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیا طریقہ بتایا. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو لے کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے، مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے وہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے. جب اللہ رسول کا طریقہ آ گیا تو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں، باپ دادی کے طریقے کو فالو نہیں کرتے. یاد رکھو اس چیز کو، خاندان والوں کے، بڑوں کے، پیروں کے، مرشدوں کے، ان کے طریقوں کو فالو نہیں کرتے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارتے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا کل قیامت کے دن، یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رسول کے طریقے پر زندگی گزارتا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. پہلی چیز، کس پر اللہ تعالیٰ انعام کیا، کس پر اللہ تعالیٰ انعام کیا، آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. جیسے نبی، انبیاء ہے، نبیوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد صدیق، کون صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عورتوں میں کون صدیقہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اللہ اس آیت میں بتا رہا صدیق یعنی سچوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا. پھر اس کے ساتھ شہید، جتنے صحابہ شہید ہوئی اللہ کے راستے میں، سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حنزلہ شہید ہو گئے، جتنے صحابہ شہید ہو گئے ان شہیدوں کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ بہترین نیک لوگ جو دنیا میں بہت اچھے نیکیاں کر کے گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، ان کے دوست بن کے رہیں گے، یہ لوگ ان کے پڑوس بن کے رہیں گے. اب اس صحابی کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا دے دیا، دیکھو تمہاری خواہش ہے نا کہ تم جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس بن کے رہو، جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا دیدار تمہیں ملتے رہیں، جنت میں بھی تم اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، صرف دنیا میں 2 کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزار لو، بس اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لو. اس کے بدلے میں
تمہیں کیا ملنے والا؟ اللہ کے رسول کا چہرے کا دیدار بھی ملے گا، جنت میں اللہ کے رسول کو بھی ملیں گے، صرف ایک اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ جتنی انبیاء گزرے ان تمام انبیاء سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، نبیوں کے ساتھ ہوں گے تم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھے نا تم، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھے نا تم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھے نا، ہر نبی کے ساتھ جنت میں تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ صحابہ کو بھی نہیں دیکھے نا تم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ملاقات نہیں ہوئی نا، صدیقوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ملاقات کرا دے گا، نیک لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کرا دے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مضبوط پکڑ لو۔ ہم یہیں پر ویک ہے، اصل میں یہیں پر ہم کمزور ہیں۔ ہمارے پاس اس معاشرے کے کچھ رسمیں، کچھ رواجیں، کچھ اعمال خاندانوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو پہلے سے چلتے ہوئی آ رہی ہے، ان کاموں کے گناہ ہونے کے، ان کاموں کے برائی کے ہونے کے، ان کاموں کے کوئی دلیل بھی نہ ہونے کے باوجود ہمارا ایمان ہار جاتا ہے۔ نہیں جی، اللہ کا طریقہ نہیں ہوں گا، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہوں گا، لیکن پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ہمارے بڑوں کا تو طریقہ ہے نا، یہ ہار گئے ہم لوگ۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ بول رہا نہیں، پہلے سے بڑے کرتے ہوئے آ رہے، ویسا کر لیتے نا ہم لوگ، ہار گئے پھر ہم لوگ، تو کیسے یہ انعام ہوگا؟ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات چھوٹی ہے، لیکن عمل کرنا، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا، بڑی کوشش کرنا پڑتا، ارادہ مضبوط کرنا پڑتا، نیتیں مضبوط ہوں گی تب جا کے ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ آسان ہوگا۔ ورنہ ہم رسول کے طریقے پہ آج چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں تانا دینے والے لوگ بہت سارے ہیں، یاد رکھو۔ باپ دادا کے، پیروں مرشدوں کے، بڑوں کے، خاندانوں کے، اماموں کے، تمام لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ کے صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ زندگی گزارنا، جب تک اس کا مضبوط ارادہ نہیں ہوگا تب تک یہ عمل آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل کر کے دیکھو، آپ زندگی میں اللہ رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے کے دیکھو، آپ اس کا بہترین بدلہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہوں، بول رہا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے تم لوگ۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لینا۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں پڑوسی بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارو، بس۔ اس کے بعد دوسری چیز، محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ یہ محبت بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرا دے گی۔ کیسے؟ پہلے آپ حدیث سناتا ہوں، یاد رکھو۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو قیامت کے تعلق سے کیا تیاری کر کے رکھا؟ قیامت کے تعلق سے تیری تیاری کیا ہوئی؟ اب وہ آدمی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، کچھ خاص تیاری تو نہیں کرا، لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے اس کی بات کی گہرائی پہ آپ تھوڑا سوچ کے دیکھو، کیا بول رہا؟ خاص تیاریاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی جان بھی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں کانٹا بھی نہ چبھے، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ میں زندہ رہوں اور میری زندگی میں اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ گوارا نہیں ہے مجھے۔ اس لیے اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے جنگوں میں۔ صرف صحابہ نہیں، صحابیات بھی کرتی تھی۔ صحابیات، جنگ احد کے واقعات اگر آپ دیکھیں گے، صحابیات تیر تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتی تھی، پروٹیکشن کرتی تھی، حفاظت کرتی تھی۔ یہ محبت تھی۔ اچھا، محبت کی بات میں وہ بھی بول رہا تھا آپ لوگوں کو، جیسا کہ ایک جنگ احد کا ہی واقعہ ہے شاید، ایک عورت جنگ کے ختم ہونے کے بعد اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے تعلق سے سوال کرتے ہوئے آتی ہیں۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، تیرے باپ کا بھی
انتقال ہو گیا، تیرے باپ بھی شہید ہو گئے، تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا یا تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، سب کے سب شہید ہو گئے، اس کے باوجود وہ عورت کا ایک ہی سوال تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں الحمدللہ بولتی تھی، اس کے بعد یہ سوال کرتی تھی میرے باپ تو شہید ہو گئے لیکن مجھے یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ ٹھیک ہے میرے شوہر شہید ہو گئے لیکن یہ بتائیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ یہ عورتوں کا بھی ایمان تھا، یہ عورتوں کی بھی محبت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد لوگ بولتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت ہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولتی ہے نہیں میں جب تک اللہ کے رسول کو دیکھوں گی نہیں اپنی آنکھوں سے تب تک میں بے چین رہوں گی، مجھے یقین نہیں آئے گا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، کب؟ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اسی جنگ میں تیرے باپ کا، تیرے بیٹے کا، تیرے بھائی کا، تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، وہ کیسے ہے، صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے ہر مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کی بھی تھی۔ تب یہاں پر وہ آدمی بھی آ کے کیا سوال کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کرے اللہ کے رسول؟ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تو قیامت کے لیے کیا تیاری کرا؟ جواب میں کیا بول رہا؟ خاص تیاری تو نہیں ہے اللہ کے رسول، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ یاد رکھو تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے؟ ٹھیک ہے جا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ پورا واقعہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھے۔ اب یہ صحابہ جو بھی سنتے تھے، جو بھی واقعہ پورا لکھ لیتے تھے، نقل کرتے تھے، یاد کر لیتے تھے، تو وہی صحابی سن کے ہم لوگوں کو بتا رہے۔ دیکھو اب کیا بول رہے وہ لکھنے والے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث کو سنے اور ہم کو بتا رہے، کیا بول رہے؟ یہ میں پورا واقعہ سنا، یہ واقعہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے مجھے اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کیا جواب سننے کے بعد خوشی ہوئی؟ اب ہم بھی سنیں وہی جواب۔ اب ہمارا اپنا اپنا ایمان ہے کہ ہم کو کتنی خوشی ہوئی اس بات کو سننے کے بعد۔ وہی بات اللہ کے رسول سے جو آدمی سوال کر رہا، اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، بس وہ بات جیسے ہم سنے ویسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنے، لیکن سننے کے بعد کیا بول رہے؟ یہ بات سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی میری زندگی میں۔ اتنی خوشی کون سی بات سے خوشی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے۔ کس بات سے؟ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہ بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ یہ بات ہم بھی سنیں۔ اب ہمیں کتنی خوشی ہوئی؟ یہ اپنا اپنا ایمان بتائے گا، یا آپ کا ایمان بتائے گا کہ آپ کو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ میرا ایمان بتائے گا کہ مجھے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے، کیا بول کے خوش ہو رہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ بتا دیا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب مجھے بھی خوشی اس بات کی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن میں بھی اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہوں گا، حالانکہ میں ان جیسے اعمال نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے؟ ان کے جیسے نیکیاں تو میں نہیں کرا، لیکن میں ان سے محبت کر رہا ہوں، اس محبت کی وجہ سے مجھے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوگی۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا کا بہت بڑا آدمی، ہمارے ہندوستان کا اگر کوئی پی ایم بھی، سی ایم بھی، ہمارے اسٹیٹ کا
یا دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بھی اگر ہم سے ملاقات کر لیں، اس سے بھی زیادہ خوشی ایک ایمان والے کو ہوتی ہے کہ نہیں مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے. اس بات سے اس کو خوشی زیادہ ہوتی ہے. اس دنیا کے سب سے امیر آدمی سے ملاقات کر کے بھی وہ خوشی نہیں ہو سکتی اس کو. تو یہ محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج محبت کیسے کریں ہم لوگ؟ موجودہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں محبت کر لیا. کچھ لوگوں کا صرف انگوٹھے چوم لینا، اللہ کے رسول کا نام آئے تو آنکھوں پہ انگلیاں پھیر لینا، یا گھروں کے اوپر ہرے جھنڈے لگا لینا، یا پھر کچھ خاص دن آتے ہیں جس میں شربتیں بنا کے پی لینا. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اللہ کے رسول کی محبت ہے. نہیں، وہ سب جھوٹی محبت ہے. اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بنے. یہ سچی محبت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اللہ کے رسول کی حدیث سن لیے، کانوں میں پڑ گئی، اب کوئی کچھ بھی بولے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اب حدیث پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. بس سن لیے، عمل کر لیے. جیسے عورتیں کیسے عمل کرتی تھی، بازار میں گئی بغیر پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی، بے پردہ بازار میں تھی، آیت نازل ہوئی، جیسے ہی آیت کانوں میں ٹکرائی کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو اب بازار سے واپس گھر کو بغیر پردے کے آنا پسند نہیں کری. جو اوڑھنیاں تھی ان کے پاس، یا جو صحابہ دکانوں میں لٹکا کے رکھے تھے کپڑے، وہی لے کے اپنے سروں کے اوپر سے ڈال لے کے پردے کے ساتھ گھر کو آئی. اب یہ نہیں بولی کہ نہیں چلو نکل تو گئے نا بغیر پردے کے، واپس چلے جائیں گے، بعد میں پردہ کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں گے، اگلے رمضان سے کر لیں گے، حج کر لینے کے بعد کر لیں گے، شادی کے بعد عمل کر لیں گے، ابھی تو جوانی کے دن ہے. نہیں، یہ صحابہ کی سوچ ہی نہیں تھی. جیسے بہانے آج ہم بناتے ہیں، حدیثیں سننے کے بعد عمل نہیں کرنے کے جو بہانے ہمارے پاس ہے، ایسا کوئی بہانہ صحابہ کے پاس نہیں تھا. سنے عمل کرے، صحابہ بھی صحابیات بھی، بس ختم. تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، معاشرہ کیا بول رہا کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار کیا بول رہے کوئی پرواہ نہیں. میں اسی لیے پردے کے اوپر، کیونکہ زیادہ تر میں خواتین میں بولتا ہوں تو پردے پہ اسی لیے بولتا ہوں کہ مجھے کوئی عورتوں سے دشمنی نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ میں ان کو ظلم کروں، ان کے اوپر بوجھ ڈالوں. جو حق بات بولتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا بات کڑوی تو لگتی ہیں، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ بات کڑوی ہے، لیکن اس کڑوی بات کو ہی اگر دنیا میں ہضم کر لے تو مرنے کے بعد بہترین جنت میں جا سکتے. نئی نسل کتے، نیو جنریشن کتے، آج لوگ ایک ہی بہانہ بناتے، کچھ بھی بات بول، نیو جنریشن کے پاس ایسی باتیں بولے تو ان لوگوں کو تو اور مشکل دکھتا نا مول صاحب. نہیں فیاض بھائی، ایسی باتیں بولنے سے اور بھی دین سے دور ہو سکتے ہیں. ان کے لیے تو بہانے بنا کے، گول پھرا کے، گھما کے، کر کے ایسی باتیں بولنا. نہیں، جب تک ان کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کیا ہے اور اس مشکل پہ عمل کرنے سے اجر کیا ہے، جب تک ان کو معلوم نہیں ہوگا تو اب کتنا بھی گھما پھرا کے بولو، وہ لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں. اجر کیا ملے گا مجھے، مرنے کے بعد اس کا ثواب کیا ملے گا؟ تو دنیا میں عمل کرنا آسان ہے. ایک برقع پہننے والی کے لیے برقع پہننا بہت آسان ہو جائے گا جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس برقع پہننے کی وجہ سے، اس پردہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا. آسان ہے بہت. لیکن جس کو اس جنت پہ ہی یقین نہیں ہے، اس کو آپ کیسا بھی بولو، اس کے لیے تو کپڑے پہننا بھی مشکل ہوگا. برقع تو دور، اس کے لیے کپڑے پہننا بھی مشکل ہوگا. جتنے کم کپڑے پہنو اس کے لیے اس میں آزادی ہے. داڑھی رکھنا ایک نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جس کو جنت میں مجھے اس کا اجر ملے گا اگر معلوم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا ایک مرد کے لیے، باہر نکلے تو عام طور پر مردوں کے لیے ایک شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے. یہ کیا ہے، اتنا چھوٹا پینٹ پہن لے کہ باہر نکل گیا، شرم آتی ہے، تھوڑی سی حیا آتی ہے. لیکن جس کو جنت میں یقین ہو کہ مجھے وہاں پر ثواب ملنے والا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈر لگتا ہے کسی دن اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو اسے ڈر لگتا ہے. تو ہر عمل آسان ہے جب اگر ہمیں جنت پہ یقین ہو جائے. ہمیں جنت پہ یقین ہو جائے، ثواب کیا ملے گا اس چیز کا یقین ہو جائے تو ہمارے لیے ہر عمل آسان ہے.
پردہ آسان، برقع آسان، ٹخنے کے اوپر کپڑا آسان، داڑھی آسان، سود سے بچنا آسان، زنا سے بچنا آسان، موبائل کی ہر گندگی سے بچنا آسان، افیئر سے بچنا آسان، سود سے ہر چیز سے بچنا آسان ہو جائے گا جب ہمیں جنت پہ یقین ہو اور میرے اس برائی سے رکنے سے جو ثواب ملنے والا ہے اس پر یقین ہو جائے تو۔ موجودہ دور میں پردہ 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 پردہ، اپنی نام کا پردہ، اپنی مرضی کا پردہ، اپنے خاندان والوں کے طریقے کا پردہ، اپنے کلچر میں جیسا ہے ویسا پردہ، اپنے پڑوسیوں میں جیسا پردہ ہے ویسا پردہ، دکھاوے کا پردہ، لوگ کیا سمجھتے ہوں گے یہ سوچ کے پردہ، شوہر کیا بولتے ہوں گے پردہ نہیں کرے تو، ابا کیا بولتے ہوں گے پردہ نہیں کرے تو، ایسا پردہ کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ وہ پردہ جنت میں لے جانے والا ہے عورت کو جو پردہ، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس پردے پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ چاہیں کچھ بھی بولے، میں اگر اس پر عمل کروں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ خوشی سے جو پردہ کرتی ہے اسی کے لیے وہ پردہ کام آنے والا ہے، ورنہ جو میں ابھی تک گنایا ایسا پردہ کسی کو کام آنے والا نہیں ہے۔ مرضی کا پردہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اجتماعات میں تو سبھی پردہ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو سبھی نیک بن جاتے ہیں، لیکن ایک ایمان والی کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کے ایمان کی فنکشن ہال میں، شادی خانے میں، پورے کزنس، پورے سہیلیاں، پورے رشتہ دار بے پردگی کے ساتھ گھوم رہے ہو، ایسے حالات میں اپنی حیا کو بچاتے ہوئے مکمل پردے کے ساتھ لوگوں کے کمنٹ سنتے ہوئے بھی مکمل پردے کے ساتھ اس فنکشن میں جا کے کھانا کھا کے آنا، یہ ایک سچی ایمان والے کے لیے آزمائش ہے۔ اصل آزمائش وہاں، اصل ایمان، اصل امتحان وہاں ہے کہ وہاں جا کر تم کیسے بنتے ہو۔ اجتماعات میں سب کے ساتھ برقع پہن لینا بڑا آسان ہے، فنکشن ہال میں بے پردہ لوگوں کے سامنے پردہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال یاد رکھو، نبی سے سچی محبت تبھی ہو سکتی ہے جب نبی کے باتوں پر عمل کیا جائے، نبی کے حدیثوں پر عمل کیا جائے، یہ سچی محبت ہے، یہ محبت جنت میں لے جا سکتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح نبی کے حکم کو خوشی سے تسلیم کر لینا، جیسا کہ میں ابھی تک بولا، خوشی سے، مجبوری سمجھ کے نہیں، اللہ یہ کیا مجبور کر دیا ہم کو اسلام میں پیدا کر کے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے کیا مجبور کر دیا، ہمیشہ ہمارے کو پردہ کرنا، برقع پہننا، یہ نہیں کرنا، وہ حرام یہ حلال، یہ تمام چیزیں کیا ہے، نہیں نہیں نہیں، خوشی سے، اللہ تو سود چھوڑو بولا، خوشی سے چھوڑ دیں گے، پردہ کرو بولا، خوشی سے کر لیں گے، ماں باپ کی خدمت کرو بولا، خوشی سے کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خوشی سے بند کر دیں گے، غیبت خوشی سے بند کر دیں گے، چغلیاں خوشی سے بند کر دیں گے۔ اللہ تو جو بھی حکم بولا، اللہ کے رسول کا جو بھی طریقہ ہے، خوشی سے مان لینا، مجبور ہو کے ماننا نہیں، خوشی سے مان لینا، یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہونا، بدعتوں سے بچنا، اللہ کے رسول کی ان پیاری باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام محبت کی نشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں محبت کی نشانیاں ہیں۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جنت میں اگر پڑوسی بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے جو انبیاء گزرے ان پر بھی ایمان لانا، ان کی بھی تصدیق کر لینا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے کو۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کیا بولے صحابہ میں، ہے لوگوں، جیسے تم اب یہاں بیٹھ کے چمکتے ہوئے ستارے کو اوپر دیکھ رہے نا، ویسے ہی کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے سے اوپر والے، کیونکہ جنت میں درجے ہیں، نیکیاں کم کرے تو نیچے درجہ، نیکیاں زیادہ ہے تو اس سے اوپر درجہ، اور بھی زیادہ ہے تو اس سے اوپر والا درجہ، جیسا کہ ہم دنیا میں بھی پسند کرتے ہیں اونچی منزل بنانا، ارے 5 فلور کی بلڈنگ ہے کہتے ہیں ان کی، 10 فلور کی بلڈنگ ہے کہتے ہیں ان کی، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہے کہتے، ہم لوگ تعریف کرتے ہیں، اونچے محلات کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بڑے اونچے اونچے محلات رکھا ہے، تم جتنی زیادہ نیکیاں کرو ویسا اونچا مقام اللہ تعالیٰ تم کو دینے والا ہے، ہم کو دینے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے؟
جو نیچے والے ہیں جنت میں اپنے سے اوپر والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے آج تم ستاروں کو دیکھ رہے۔ اب ایک آدمی سوال کرتا اللہ کے رسول شاید اتنا اوپر، اتنی اونچی منزل جو آج ہم ستاروں کو دیکھ رہے، ویسی منزل، اتنا اونچا مقام، اتنا بلند درجہ تو صرف انبیاء کو ملتا ہوگا، یہ تو نبیوں کے محل ہوں گے وہاں پر۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب نبیوں پر، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، تو بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی اونچی منزل دے سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک اور چیز، کثرت سجود، چوتھی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہمیشہ وضو کے پانی کا اور ضرورت کی چیزوں کا، حاجت کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اس صحابی کا نام تھا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیع، جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مانگو۔ کتنا بہترین موقع تھا۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کیا چیزیں مانگ لیتے، ہے نا؟ ہم جیسے ہوتے تو مانگنا، جو مانگنا ہے مانگ لو بولے تو ہم دنیا کی چیزیں مانگ لیتے تھے۔ عورتیں سونا چاندی مانگ لیتی تھی، ڈائمنڈ رنگز مانگ لیتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہے نا؟ مرد ہوتے تو بڑے بڑے گاڑیاں مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، مالدار بننا۔ اور مانگنے میں بھی ایک چیز یاد آئی، آج ہماری حالات اتنی خطرناک ہے، حالانکہ اخلاق کے بارے میں آگے کچھ باتیں بتانے والا ہوں، لیکن مانگنے کی بات آئے تو ایک چیز یاد رکھو، ہمارے اخلاق خاص طور سے آج مسلمانوں کے، اکثر سب لوگوں کے نہیں، الحمدللہ اللہ والے بہت ہیں، نیک لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن اکثریت جو بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، برائیاں جو کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو مانگنا ہے مانگو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس کوئی فرشتہ آیا، بس یہ کوئی دلیل نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، کوئی قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آج لوگوں کی مینٹالٹی کیسی ہوگی، لوگوں کے آج اخلاق کیسے ہوگے، اس کے لیے صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ایسا موقع ہم لوگوں کو مل جاتا تو کیا مانگ لیتے؟ تو ایک آدمی کے پاس ایک فرشتہ آیا اور بولا کرتے، دیکھ تو جو مانگنا ہے تجھے مل جائے گا، کیا مانگنا ہے مانگ لے، لیکن شرط یہ ہے تجھے جو بھی ملے گا اس سے ڈبل تیرے پڑوسی کو ملے گا۔ جو مانگنا ہے مانگ لے، اس سے ڈبل تیرے پڑوسی کو ملے گا۔ اب مانگ بول کے بولے تو وہ آدمی سوچا کرتے، سوچا اگر میں ایک گھر مانگ لیا تو پڑوسی کو 2 گھر ملیں گے، اگر میں 1 تولہ مانگ لیے تو 2 تولے پڑوسی کو ملیں گے، میں 1 گاڑی مانگ لیے تو 2 گاڑیاں اس کو ملیں گے۔ نہیں، سوچ کے بولا کرتے میری 1 آنکھ پھوڑ دے، بدلے میں پڑوسی کے 2 آنکھ پھوٹ جائے، مجھے 1 آنکھ کا اندھا بنا دے، پڑوسی کا 2 آنکھ نہیں رہنا بس۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، میں خوش رہنا نہیں، میرا پڑوسی کا کچھ نہ کچھ تو بھی نقصان ہو جانا، جس سے میری دشمنی ہے، جس رشتہ دار سے میری دشمنی ہے اس کا نقصان ہونا، میرا 1 نقصان ہوا تو ہوا، اس کے 2 نقصان ہو جانا۔ ٹھیک ہے میرے کو 1 فائدہ ہوا، دوسرے کو 2 فائدہ ہوئے تو جلن، حسد دیکھا نہیں جاتا، ہماری حالت یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے بولے، اے ربیع جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کیا بولے؟ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، بس مجھے دنیا کی چیز کوئی چیز نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دو مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آفر کرے اور بول رہے، اے ربیع اور اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ اب بھی دنیا کا سوال نہیں کر رہے، ابھی بھی دنیا کا سوال نہیں کرے۔ صحابی پھر وہی بول رہے، نہیں اللہ کے رسول بس مجھے یہی چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بن کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے ربیع کثرت سجود کے ذریعے سے تو میری مدد کر۔ یہ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر کے میری مدد کر۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ربیع اگر تم جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہیں تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، درگاہ کے سامنے نہیں،
بڑوں کے سامنے نہیں، پیروں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے نفل نمازیں پڑھ کے زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ زیادہ سے زیادہ سجدے نفل نمازیں پڑھ کے کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن تجھے میرا پڑوس بنا سکتا ہے، بنائے گا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ایک عقیدے کی یہ بھی ہے، اللہ کے رسول یہ نہیں بولے ہاں ٹھیک ہے تم میری خدمت کر رہے نا، کیسا بھی تمہاری کون سی بھی ایک خواہش پوری کر دیتا ہوں، تمہاری ایک دعا قبول کر دیتا ہوں، تمہاری ایک چیز دے دے، تم بولا نا ٹھیک ہے تمہارے کو جنت میں میرا پڑوس بننا ہے نا، کوئی بات نہیں، چلو آ جاؤ، مل جائے گی جنت۔ اللہ کے رسول بھی نہیں بولے یہ بات، اللہ کے رسول بھی یہ نہیں بولے میں تجھے جنت دلا دیتا ہوں، جنت میں گھر بھی دلا دیتا ہوں میرے پڑوس میں، بول کے اللہ کے رسول بھی نہیں بولے۔ جیسا کہ آج کے کئی بدترین قسم کے، بے وقوف قسم کے، جاہل قسم کے لوگ بولتے ہیں، پیروں مرشدی، پیراں مرشداں جو ہوتے نا، ان لوگ ہم بول لیتے کوئی بات نہیں، ہمارا سلسلہ جڑ جاؤ، سہروردی، نقش بندی، فلاں یہ وہ بن جاؤ، پیر پرستی کر لو، تمہارے پیر صاحب تم کو جنت میں جگہ دلا دیتے۔ بلکہ کئی درگاہوں پہ تو عورتوں کو جاتے وقت پردے کے ساتھ نہیں جانے دیتے۔ بیگم اگر یہاں پر تم چہرہ چھپا کے گئے تو قیامت کے دن کیسا پہچانیں گے تمہارے کو پیر صاحب؟ یہاں درگاہ کے اندر سے دیکھے تو اس نے تمہاری شکل کیسی ہے، تم آئے بول کے قیامت کے دن تمہارے کو جنت میں بھی جگہ دلا دیتے۔ اس لیے بغیر پردے کے چلو درگاہ کے پاس بولتے۔ یاد رکھو یہ بدعقیدگی ہے، یہ علم سے دوری ہے، یہ قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی کسی کو نہ جنت دلا سکتے، جنت کے بازو میں پڑوسی بھی اللہ کے رسول نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے رسول بھی کیا بولے؟ تم دنیا میں نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، جتنا ٹائم ملا اتنی نفل نمازیں جو سنت سے ثابت ہے، تہجد پڑھو۔ ہاں تہجد بولے تو ایک بات یاد آئی، آج تو ہمارے معاشرے میں بدعقیدگی، بے علمی کا نتیجہ یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے بھی یہ سوال آیا اور ایسے سوال بار بار آتے رہتے، نوجوان لڑکیاں اگر تہجد پڑھتی ہیں تو ان لوگوں کو گھر والے ڈرا کے رکھتے ہیں کہ تم تہجد نہیں پڑھنا، اگر تم تہجد کی نماز پڑھیں گے تو رات کو جنہ حاضر ہو جاتے، شیطانہ آ جاتے، فرشتے آ جاتے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، بول کے ڈرا کے نہیں کرا رہے۔ جو سوال آیا تھا، عورت سوال کرتی ہیں کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مجھے ہر دن تہجد پڑھنے کی عادت ہے، تو میں تہجد پڑھ رہی ہوں، یہ میرے مکاندار، مکان کے مالک کو معلوم ہوا تو وہ مجھے روک رہے ہیں کہ تم تہجد پڑھیں گے تو اس مکان میں جنات آئیں گے، تہجد نہیں پڑھنا آج کے بعد، شادی نہیں ہونے سے پہلے نہیں پڑھنا، رات کو 12 بجے نہیں پڑھنا، 2 بجے نہیں پڑھنا، یہ ٹائم پہ نہیں پڑھنا، ہمیشہ نہیں پڑھنا، تھوڑے دن پڑھنا، تھوڑے دن چھوڑ دینا، اگر ہمیشہ تہجد پڑھے تو شیطان آتے، جنات بول دیتے، جنہ آ جاتے، تمہارے کو یہ کرتے وہ کرتے، جنات دکھتے، اعوذ باللہ۔ ارے نماز پڑھنے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے کیا؟ اتنی بدعقیدگی! تہجد پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہوں بول رہا، یہاں پر تہجد پڑھنے سے روک رہے لوگوں کو، تہجد پڑھنے سے ڈرا رہے لوگوں کو، مطلب راتوں کی عبادت بولے تو راتوں کو کچھ بھی کرو، اب جنہ آ جاتے، شیطانہ آ جاتے، جادو ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ غلط، بہت ساری غلط باتیں ہیں، یہ بدعقیدگیاں ہیں۔ ایسے لوگ پھر کیسے جنت میں جا سکتے ہیں جو دین کے معاملے میں ایسی باتیں بولتے ہیں، لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، تہجد سے روکتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد 5ویں چیز حسن اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جن کے اچھے اخلاق ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ بولے تو اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اخلاق ہمارے اچھے بنانا چاہیے۔ اخلاق صرف کچھ لوگوں سے ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے باہر گئے تو مسجد میں مصلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، مسکرانا، ملنا، سب کچھ ہے۔ گھر میں آئے تو ظالم، بیوی کے ساتھ ظالم، بچوں کے ساتھ ظالم، کاروبار میں ظلم، جھوٹ، دھوکہ، بے صبرا پن، ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، یہ تمام چیزیں بد اخلاقیاں ہیں۔ اچھے اخلاق سب کے ساتھ ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق۔ کچھ لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں رہتے، یا بیوی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ برے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح اچھے اخلاق میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، معاف کرنا، صبر کرنا، نرمی اپنے اندر لا لینا، سچائی لا لینا، بدگمانی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، زبان درازی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، الزام نہیں لگانا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جتنی اچھے اخلاق ہے اتنے اچھے اخلاق اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ صرف
ہم نماز تو پڑھ لے رہے نا مول صاحب، 5 ٹائم نماز پڑھ لیتے، اب جیسے مرے ویسا سیدھا جنت میں چلے جاتے، نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ مفلس والی حدیث ہے نا، لمبی حدیث ابو داؤد کی. بڑے بڑے نمازی، حج، عمرہ، تہجد، صدقہ، خیرات، سب نیکیاں ہیں ان کے پاس، لیکن بد اخلاق ہے، کسی پہ ظلم کرے، کسی پہ تہمت لگائے، کسی کے اوپر جھوٹ بولے، کسی کی غیبت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیکیوں کو نکال کے ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دے گا. اور یہ تمام نماز، روزہ، حج، عمرہ کرے سو، نیکیاں کرے سو آدمی کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. تو یاد رکھو مول صاحب، کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، باجی قرآن پڑھانے والے باجی، ان کے گھر میں تراویح کی نماز ہوتی، ان کے گھر میں کیا ہے بیانہ ہوتے، ہر ہفتے سب ہوتے، لیکن اخلاق بد سے بدترین اخلاق. ان کے اخلاق سے ان کے پڑوسی ناراض ہیں، ان کے اخلاق سے ان کے گھر والے ناراض ہیں، ان کا شوہر خود ان کو پسند نہیں کر رہا، اس کی بیوی اس کو خود پسند نہیں کر رہی، اس کے رشتہ دار اس سے دور ہے. قریب جا کے دیکھے تو معلوم ہوتا ان کتنے غصے والے ہیں، کیسے گالیاں دیتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں. تو ایسے بد اخلاق لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اس لیے یاد رکھو عبادتوں کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے. چلیے اس کے بعد جلدی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. 6ویں چیز یتیم کی کفالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر اس طرح بتایا اور کہا کہ اس طرح ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت. یتیم کی کفالت کرنا. یتیم بچے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا بچوں کا، ان بچوں کی ذمہ داری لے لینا، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری، ان کو کھلانے کی ذمہ داری، ان کے کپڑوں کی، ان کے اسکول فیس کی ذمہ داری لے کے ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرو. یتیم کی جو لوگ کفالت کرتے ہیں ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. افسوس تو یہ ہے سگا چاچا، سگا تایا یتیم کا حق مارتا ہے. یتیم کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری تھی. بھائی مر گیا، بھائی کے بچے ہیں، بھائی کی پراپرٹی پوری ہڑپ لے کے بھائی کے بچوں کو ہی پراپرٹی سے بے دخل کر دیتا ہے. ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے لوگ نہیں بچ سکیں گے. اسی لیے یہ دنیا کی چند چیزیں، یتیموں کا مال قبضہ کر کے، اس کی پراپرٹی قبضہ کر لے کے، اس کے زمینہ اس کے گھر کے قبضہ کر لے کے، لوگ کتنے دن انجوائے کریں گے، کتنے دن خوش رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال. لیکن آخرت میں اس کا جو برا انجام ہوگا اس سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے ڈرنا چاہیے یتیم کا مال کھاتے ہوئے. ہم کو تو یتیموں کی کفالت کرنے، ان کی ذمہ داری لینے کے اوپر ابھارا گیا، لیکن یتیموں کا ہی مال کھانے والے بہت بڑے ظالم ہوں گے، یاد رکھو. پھر اس کے بعد بیٹیوں کی صحیح تربیت. 7ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو قریب کر کے بتائے. بیٹیوں کی پرورش، ایک حدیث میں 3 بیٹیوں کے تعلق سے بھی آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنا، صحیح تربیت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، اچھے اخلاق سکھانا، ان کی اچھی جگہ پر شادی کر کے دے دینا، یہ تمام چیزیں حدیثوں میں آئی ہوئی ہے. بیٹیوں کے تعلق سے فضیلت ہے، بیٹوں کے تعلق سے کوئی فضیلت حدیث میں نہیں ہے. بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی، بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی. بیٹیاں اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت میں رہنے کا، اللہ کے رسول کے پڑوسی بن کے رہنے کا موقع دلائیں گی صرف بیٹیاں. لیکن کون سی بیٹیاں؟ جن بیٹیوں سے محبت کرے ماں باپ، جن بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں کے اور بیٹوں کے اولاد کے درمیان انصاف کرتے ہیں، پراپرٹی کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، ہر معاملے میں انصاف کرتے ہیں. بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، اچھی جگہ پر ان کو نکاح کر کے دے دیتے ہیں. بیٹیوں کی زندگی بھر جو بھی ان کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے ان پریشانیوں میں بیٹیوں کا سپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو بیٹیوں سے نفرت کرنے والے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرنے والے، بیٹیوں کی شادی نہیں کرنے والے، بیٹیوں کی زندگیاں جان بوجھ کر توڑنے والے، خراب کرنے والے، اگر لڑائیاں جھگڑے ہو گئے تو ان کی اصلاح نہ کرنے والے، بیٹیوں کو پراپرٹی اپنے جائیداد سے دور کر دینے والے، حصہ نہ دینے والے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے بیٹیوں کی صحیح تربیت. اچھا، اس میں اور ایک چیز یہ بھی ہے، جو لوگ بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اس کا مطلب بس دنیا کے لیے لگا دیا، ان کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو لگا دیے، لیکن ان کو دین سے دور کر دیے.
ان کو آخرت کی فکر نہیں سکھائے، ان کو جنت پہ یقین، جہنم پہ یقین نہیں سکھائے، اللہ پر ایمان نہیں سکھائے، رسول کے طریقے پر زندگی گزارنا نہیں سکھائے، صرف دنیا پرست بنا کے چھوڑ دیے، دین سے دور کر دیے، تو ایسے لوگ، ایسی بیٹیاں بھی ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی صحبت میں جگہ نہیں دلا سکتی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ 3 دن پہلے کا ایک میسج سوال آیا، کیا سوال کر رہی معلوم ہے؟ افسوس فیاض بھائی، میری 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، میری 3 بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، اب 4تھی بہن ہے وہ بھی ہندو کے ساتھ شادی کرنے والی ہے، میں کیا کروں؟ حالت دیکھیے ماں باپ کی۔ جب اس کے ساتھ پھر میں نے تفصیلی گفتگو معلوم کرنے کے لیے کال پہ بات کیا تو بتاتی ہے ماں باپ بچپن سے کوئی ہمیں دینی تعلیم دیے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اللہ رسول ایمان دین کچھ بھی نہیں معلوم، بس ہمارا باپ دنیاوی تعلیم کے لیے پڑھا دیا، لگا دیا، بڑے ہو گئے، ہم سب بہنیں کام کرنے لگے، ہم سب جاب کرنے لگے، اب جو جہاں جاب کر رہی ہے وہاں پر کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو پسند کر لی، اب اسی کے ساتھ نکاح کر لے رہی، اور بول رہی میں اکیلی ہوں جو مسلمان کے ساتھ شادی کر لی، باقی سب بہنیں میری ہندوؤں کے ساتھ چلے گئی۔ اب میں اس کو سمجھا رہی ہوں تو بولتی ہے کوئی پرواہ نہیں، تو نہیں آئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، تیرا رشتہ ختم ہو گیا تو بھی پرواہ نہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ہندو سے یا مسلمان سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کرنے والی بہن بول رہی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے بھی شادی کر لیں گے۔ اب کیوں فرق پڑے گا؟ اس کو اسلام کی اہمیت ہی نہیں معلوم، ایمان ہی نہیں ہے اس کے دل میں، اس کو یقین ہی نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اسلام کے بارے میں، تو کیسے فرق پڑے گا؟ تو پھر ایسے اگر چھوڑ دیں گے، ایسے ماں باپ کے لیے ایسی لڑکیاں جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ چلیے اس کے بعد 8ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، دکان چلانے والا، جو بھی تم کاروبار کرتے ہو، اگر اس کاروبار میں جھوٹ بولتے ہو، امانت میں خیانت کرتے ہو تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے بزنس کر لینا ہی کافی نہیں، اس میں جھوٹ سے بچنا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے لے کر بڑے سے بڑے جھوٹ سے بچنا ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، ہر کام کے لیے جھوٹ۔ جھوٹ کے بغیر ایک 50 روپے کا کیلا نہیں بکتا، ایک 50 روپے کا موز نہیں بکتا جھوٹ کے بغیر۔ ارے 50 تو 10 روپے کا ٹماٹر نہیں بک سکتا۔ اگر وہ 20 روپے کلو بولا، اگر مانگنے والے نہیں جی 10 میں دے دو تو فوراً بول دیتا 10 میں تو ہماری خریدی ہے، حالانکہ اس کی خریدی 10 میں ہے ہی نہیں، حالانکہ ہم پوچھے بھی نہیں کہ تیری خریدی کتنے کی ہے، اس کے باوجود جھوٹ کہ میری خریدی اتنی کی ہے میں نہیں دے سکتا۔ جھوٹ بولتے ہوئے کاروبار کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر سچے رہیں گے اپنے کاروبار میں تو پھر جنت میں جائیں گے، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں چیز، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ درود سب سے زیادہ بھیجنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے والے بنے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، چلتے پھرتے سفر میں کبھی بھی جو ثابت شدہ درود ہے وہی بھیجے۔ ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے غلط درود لکھی گئی ہیں، پھیلا کے رکھ دیے گئے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد والی جو درود ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب آخری بات اور بہترین بات، ذرا سنیے غور سے، 10ویں اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرنا ہے ہمیں۔ کیسی دعا؟ ایک دعا ملتی ہے جو ہمیں حدیثوں میں، ایک صحابی نے وہ دعا کی، دعا کے الفاظ یہ ہیں، کیا دعا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور میں ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، تیرے چہرے کے دیدار کی لذت، تیری ملاقات کا شوق، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ مسند احمد میں روایت۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ دنیا میں اللہ ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو، یہ دنیا کے لیے دعا ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی آنکھیں، ٹھنڈی سکون والی آنکھیں، اس کا سوال دنیا کے لیے ہو گیا۔ اب آخرت کے اعتبار سے اللہ تیرے چہرے کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، یہ جنت میں بہت بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت، جیسا کہ آج میں شروع میں بھی ہوں، اللہ کو دیکھنا، اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا۔ اللہ مجھے تیرے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔
یہ دعاؤں میں ہماری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اعلیٰ درجے اور اس اعلیٰ درجے میں تیرے نبی کی صحبت مجھے نصیب فرما. یہ پیاری دعا ہے. ایسی دعائیں ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جگہ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی ہم کو بنائے گا. تو یہ تھی آج چند باتیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوں گے. اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت بھی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.